السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک صاحب ملے مجھے ماشاءاللہ، تو تھوڑا عقیدے کے اوپر بات کرنے لگے کہ مفتی صاحب عقیدہ لوگوں کا اتنا خراب ہو چکا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، عقیدہ تو انسانوں کا بہت خراب ہے۔ عقیدہ اتنا خراب ہے عقیدہ آج لوگوں کا کہ اللہ پر سے تو بالکل عقیدہ خراب ہو چکا، ختم ہو چکا۔ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ بالکل نہیں رہا۔ آج ہمارا بھروسہ ہے تو پیروں پر، باباؤں پر، تعویذوں پر، اور تعویذ والے انگوٹھیوں پر، اور بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر ہمارے ماشاءاللہ کہ جو بابا پیر اعلیٰ دستگیر ہے نا، انہوں نے نکال دی۔ ہاں، ایسی ہماری ماؤں بہنیں 90% ہماری ماؤں بہنیں خوب پیروں کی، باباؤں کی دعائیں اور ان کا آشیرواد لیے پھرتی ہیں، لیکن کبھی جو 100% ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے بابا ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کی دعاؤں کا کچھ نہیں، ان کی دعاؤں کے بارے میں نہیں سوچتے، ان سے بد دعائیں لیتے رہتے ہیں، انہیں خوب ستاتے ہیں، ان کی خوب نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہنے لگی کہ آج کل کے عقیدہ کہ مفتی صاحب جب ہمارا عقیدہ کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پیر کے پاس جا کر یا کسی بابا کے پاس جا کر یا مزاروں پر جا کر جب ہم وہاں دعائیں کرتے ہیں، ان سے عقیدہ بنا لیتے ہیں، تو ہماری دعا یعنی کہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، اولاد کا ہونا، پریشانی دور ہونا، بیماری کا چلے جانا، جن بھوت پریت جو بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہنے لگے۔ میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بھی یہی کہوں گا کہ جب عقیدہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے اور اللہ سے خراب ہو جاتا ہے، اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور عقیدہ ہم ایک بابا سے بنا لیتے ہیں، عقیدہ ہمارا ایک پیر سے ہو جاتا ہے، عقیدہ ہمارے ایک تعویذ پر اٹک جاتا ہے، عقیدہ ہمارا جا کر ایک مزار پر اٹک جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے ہمارے سارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقیدہ تو خراب ہو چکا نا، ایمان جو تھا وہ تو ہل گیا نا ہمارا، اس کی بنیاد تو خراب ہو گئی نا۔ اگر یہی عقیدہ ہم اپنے اللہ سے بنا لیں، یہی عقیدہ ہمارا اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو سارے کام بننے لگیں گے، بگڑیاں بن جائیں گی، ساری چیزیں ہماری اچھی ہونے لگیں گی۔ لیکن توکل علی اللہ شرط ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بابا صاحب ایک کسی مجلس میں گئے تھے، اور جو وہاں پہنچے بابا صاحب، تو بھئی خوب بابا نے اپنی بابائی دکھائی ماشاءاللہ، اور خوب انہوں نے لوگوں کو مرید کیا، لوگ مرید بھی ہوئے، خوب انہوں نے اپنا وہاں پر پنجہ جمایا، خوب اچھا ماشاءاللہ انہیں داد ملی۔ تو ایسے ہی جب نماز کا ٹائم ہوا، بابا سے کہا چلو حضرت نماز پڑھ لیجیے، تو وہ مراقبے میں بیٹھے تھے، بابا صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کسی صاحب نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لو، تو ایک دم سے ایسے ہو گئے، ایسے چونک گئے کہ یہ کیا کیا آپ نے، ہمیں اٹھا دیا، ہمیں مراقبے میں سے ہمیں اٹھا دیا آپ نے، ہم تو مدینہ منورہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کہنے لگے کہ ہم تو مدینے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ استغفر اللہ، ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتے ہیں، آج کل ہمارا اتنا عقیدہ خراب ہو چکا ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو وہ صاحب جو مرید تھے وہ تو ڈر گئے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا ہو گیا بابا سے، میں نے تو گستاخی ہو گئی بابا کی شان میں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، پیر صاحب کی شان میں گستاخی ہو گئی مجھ سے۔ اب بھائی کچھ نہیں، پھر پیر صاحب اپنے پھر وہ اپنے مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ جو بھی کرانا تھا کرنے لگے۔ اس کے بعد مجلس ختم، سب اپنے اپنے گھر چل دیے۔ تو بابا صاحب جب مراقبے سے چہرہ اٹھایا تو دیکھتے کوئی نہیں، ایک صاحب کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ بھائی،
کہ جی فرمائیں کہ کیا بات آج کھانے وانے کی کوئی تیاری نہیں ہے کیا؟ کھانے کا انتظام نہیں ہے کیا؟ پیر صاحب اس انسان سے بولتے، شخص سے بولتے ہیں کہ آج کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل تھا، سب کھا کے اپنے اپنے گھر چلے گئے ماشاءاللہ، سب نے کھایا الحمدللہ، آپ نے نہیں کھایا تو مجھے کہاں بلایا؟ تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہم نے سوچا جب آپ نماز مدینے میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات آپ نے کھانا بھی مدینے میں کھا لیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا پیر صاحب؟ تو کہنے لگا شخص جب آپ نماز مدینے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں مرافقے سے اٹھائیں پیر صاحب کو، کھانا بھی ہو سکتا ہے مدینے کے اندر ہی نوش فرما رہے ہوں، وہیں ڈنر کر رہے ہوں، اس لیے ہم نے آپ کو اٹھایا نہیں ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، اپنے عقیدے کو اچھا کرو، میرے نوجوانوں اپنے عقیدے کو اللہ سے جوڑو، اپنے توکل، اپنا بھروسہ اللہ سے جوڑو، سارے بگڑیاں جو بگڑی ہوئی ہیں بن جائیں گی، ساری پریشانی اچھی ہو جائیں گی، ساری بیماری دور ہو جائیں گی، لیکن ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، کسی پیر پر نہیں۔ اگر ہمیں دعائیں چاہیے تو اپنے ماں باپ کی لیں، اگر ہمیں آشیرواد چاہیے تو اپنے ماں باپ کا لیں، اگر ہمیں دعائیں خوب چاہیے تو ماں باپ سے دعائیں کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ہے، پھر چاہے کسی بھی پیر کی، فقیر کی، بابا کی دعائیں لیتے پھرو، کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہاں مل بھی جائے گی تو آخرت کے اندر قسم خدا کی اتنی بڑی ناکامی ملے گی، اللہ نہ ہو ایسی کسی کو ناکامی دے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے بی کیئرفل، اپنے آپ کو سنبھالیے، برے عقیدوں سے بچائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی لائف کو بدل دیں گے۔ تو ان پیر، فقیر، عالمگیر، دستگیر اور بھائی جو بھی آپ ماننے والے ہیں، مزاروں پر جانا منع نہیں ہے، جائیے درود شریف پڑھیے، ان پر درود شریف پڑھیے، اللہ کے نبی پر پڑھیے اور چھٹی کیجیے، لیکن وہاں پر جا کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر لینا اور انہیں اپنا مشکل کشا سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پلیز بی کیئرفل، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔